ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول رازدار محبت کی قسط نمبر 35 کے ساتھ. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. وہ اپنے ہوٹل کے روم میں تھی. اس حادثے کے بعد سے باہر نہیں نکلی تھی وہ، لیکن دیا اسے مسلسل میسیجز کر رہی تھی ہر چیز سے آگاہ رکھنے کے لیے. اسی نے بتایا ایزل کو پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز نے منع کیا ہے اپنے سوشل اکاؤنٹ پہ کوئی بھی پوسٹ کرنے سے، مگر ایزل بضد ہے کہ وہ تمہاری خاطر یہ پوسٹ کرے گا، اور ہوا بھی یہی. رات کے وقت زویا نے خود ایزل کے سوشل اکاؤنٹ پر اس کی پوسٹ دیکھی. ایزل نے پوسٹ میں اپنے فینس کو یہ بات کلیئر کی کہ زویا اور وہ اکیلے نہیں تھے، ان کی پوری ٹیم ڈنر پر موجود تھی، اور وہ تصویر ہوٹل کی واپسی پر لی گئی ہے جس میں صرف ان دونوں کو دکھایا گیا ہے، لیکن اصل میں وہاں ان کی ایک اور دوست بھی موجود تھی. اس نے ڈنر کی 2 پکس بھی اپنی پوسٹ کے ساتھ لگا دی تھیں. ان پکس میں باقی افراد کو بھی دیکھا جا سکتا تھا. اس پوسٹ کے بعد زویا کو لگا سب ٹھیک ہو جائے گا. اب اگلا سین. زویا ہر تھوڑی دیر بعد اپنا سیل چیک کرتی، مگر نہ تو کوئی کال نہ کوئی میسج. اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی آریز نے اسے کانٹیکٹ نہیں کیا تھا. دوسرے دن اسے دیا نے بتایا کہ ایزل کو پولیس اریسٹ کر کے لے گئی ہے. اس پر ہوٹل کی ایک سٹاف ممبر نے ریپ کرنے کا الزام لگایا ہے. اس سرمئی آنکھوں والی گڑیا کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا اپنے کانوں پر. کیا واقعی؟ مگر وہ تو ایسا لڑکا بالکل بھی نہیں ہے. زویا فوراً بولی. ہاں یار، سب جانتے ہیں ایزل ایسا لڑکا نہیں ہے، اسے پھنسایا جا رہا ہے. پتہ ہے اندر کی خبر ہے، میں نے ڈائریکٹر صاحب کو کہتے سنا ہے. اتنا کہتے ہوئے دیا اس کے کان کے قریب اپنا منہ لے کر آئی اور آہستگی سے سرگوشی کرنے لگی کہ ایزل نے کسی بہت پاورفل آدمی کو کراس کیا ہے. اور بس اتنا سننا تھا کہ زویا کے کان کھڑے ہوئے. وہ بس دعا ہی کر سکتی تھی کہ جو اس کا اندازہ ہے وہ غلط نکل آئے. ابھی وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلی ہی تھیں کہ ایزل کا مینیجر فوراً ہی زویا کی جانب آیا. میم، ایزل سر بہت مشکل میں ہے. اگر ہم نے انہیں جلد سے جلد پولیس اسٹیشن سے نہ نکلوایا تو ہو سکتا ہے ان کا پورا کیریئر تباہ ہو جائے. اس معاملے میں صرف آپ ہی میری مدد کر سکتی ہیں پلیز. اور قسم لے لیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ مسٹر آریز کی وائف ہیں. سر کون سا ہم نے سب کچھ دانستہ طور پر کیا ہے، آپ خود بھی جانتی ہیں. ایزل سر نے سب سے لڑ کر وہ پوسٹ لگا کر اپنی جانب سے بات کلیئر کر دی تھی کل رات ہی. جیسے آپ مظلوم تھیں پورے کیس میں، ویسے وہ بھی ہیں. ان سب میں ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. بس اس کے مینیجر کا روتے ہوئے منت کرنا تھا کہ زویا اپنی جگہ منجمد ہو گئی. دیا بھی زویا کو حیرت سے دیکھنے لگی. آپ مدد کر دیں میم پلیز، آپ ہی کر سکتی ہیں. آپ بھی جانتی ہیں ایزل سر عورتوں کی کتنی عزت کرتے ہیں. ایزل سر عورتوں کی بہت عزت کرتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے. زویا بالکل خاموش ہو گئی تھی. اس کا ذہن یہ ماننے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تھا کہ ان سب کے پیچھے آریز ہو سکتا ہے. اب اگلا سین. وہ اپنے ہوٹل روم میں واپس چلی آئی تھی. اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی آریز کو کال کی، مگر دوسری جانب سے کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی. اس نے میسیجز بھی کیے مگر کوئی رپلائی نہیں. اب وہ سوائے انتظار کے کچھ نہیں کر سکتی تھی. اب اگلا سین. وہ ہوٹل کی لابی میں داخل ہوا تو زویا سامنے ہی صوفے پر بیٹھی نظر آئی. وہ 4 گھنٹے سے وہاں بیٹھی ہوئی تھی صرف اس کے انتظار میں. آریز اسے مکمل اگنور کرتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا. زویا تیزی سے بھاگتے ہوئے لفٹ کے اندر داخل ہوئی تھی اس کے ساتھ. آریز، مجھے بات کرنی ہے تم سے، اس نے سنجیدگی سے کہا. مجھے نہیں کرنی، مقابل سپاٹ سے لہجے میں. وہ بات کرنا چاہتی تھی لیکن آریز نے موقع نہ دیا. لفٹ کھلتے ہی اسے محسوس ہوا کہ آریز نے اس کے فلور کا بٹن کلک کیا تھا. وہ اب انتظار کر رہا تھا اس کے لفٹ سے نکلنے کا، مگر وہ نہ اتری یہاں تک کہ لفٹ کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا. اس حسین نوجوان نے ایک لفظ ادا نہ کیا اور اب کی بار اپنے فلور کا بٹن کلک کیا. زویا خاموشی سے کھڑی رہی.
وہ واقف تھی اچھے سے، لفٹ میں کھڑے ہو کر کوئی بات نہیں کر سکتی وہ اس سے۔ جب لفٹ کا دروازہ کھلا تو آریز باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زویا بھی عجلت سے اس کے پیچھے آئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ابھی وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ زویا نے ہینڈل پکڑ لیا۔ کیا؟ مانا اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں مکمل سرخ تھیں، ایک ابرو جھکا کر سوالیہ انداز میں۔ مجھے بات کرنی ہے اور میں بات کیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جب وہ سختی سے بولی تو آریز نے ہینڈل سے ہاتھ ہٹا لیا۔ جاری ہے،